فرمایا کہ ان عورتوں کو فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں روکے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے۔ ایک نیا مسئلہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، توبہ کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا شریعت اسلامی، جیسے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، روزہ فرض ہے، توبہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ توبہ کرنا پورے امت کے نزدیک توبہ کرنا فرض ہے، فرض۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء السبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے میں چوتھی سورۃ النساء کا یہ تیسرا رکوع ہے، 8 آیات پر مشتمل۔ ارشاد فرمایا، اور وہ عورتیں تم میں سے یا تمہاری عورتوں میں سے جو مرتکب ہوں زنا کی، تو پھر ان پر گواہ لاؤ 4 تم میں سے، اور پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں روکے رکھو، ان عورتوں کو روکے رکھو گھروں میں، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور وہ 2 لوگ جو یہ کام کریں تم میں سے، تو انہیں تکلیف دو
اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو نظر انداز کرو انہیں۔ بے شک اللہ ہیں توبہ کے قبول فرمانے والے، انتہائی رحم فرمانے والے۔ در حقیقت توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ نادانی سے کرتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ توجہ فرماتے ہیں ان پر، یا اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں ان کی، اور بے شک ہیں اللہ علم والے، حکمت والے۔ اور یہ کوئی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو گناہ کرتے ہی جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اے ایمان والو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم روک کے رکھو ان کو تاکہ تم واپس لے لو ان سے بعض وہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مرتکب ہوں کسی بے حیائی کی کھلی ہوئی۔ اور عورتوں کے ساتھ گزر بسر کرو بھلے طریقے پر، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھا ہو، بھلائیوں کا خزانہ رکھ دیا ہو۔ اور اگر کبھی تمہارا ارادہ ہو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے بدلنے کا، اور تم نے دیا ہو ان میں سے کسی کو ڈھیر بھر کے خزانہ، تو بھی ان سے کچھ واپس نہیں لینا۔ کیا تم لو گے اسے بہتان لگا کر اور گناہ صریح کی بنیاد پر؟ اور تم کیسے لے سکتے ہو اسے ان سے کہ تحقیق تم ایک دوسرے سے لذت اٹھا چکے ہو اور لیا ہے انہوں نے تم سے گاڑھا ہاتھ۔ اور نہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادوں نے نکاح کیا، سوائے وہ جو اس کے پہلے ہو چکا۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور ناپسندیدہ چیز ہے اور بڑا برا راستہ۔ یہ 8 آیات بینات میں کتنے احکام رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد آپ نے محسوس فرمایا ہوگا، لیکن وقت درس کا جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے جتنی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس پر کچھ عرض کرنے کے پہلے ایک بنیادی بات آپ سے عرض کر دوں۔ اس کے پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے، کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کا بار بار ہمارے سامنے آنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے آیات قرآنی میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ۔ قرآن پاک 23 برس کی طویل مدت پر، 23 سال کم نہیں ہوتے، 23 برس کی طویل مدت پہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ کلام نازل فرمایا گیا، اور ان 23 برسوں میں جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن اور اس کی وہ تشریحات جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ کے روشنی میں اس کتاب کی تعلیم دینا، اس کتاب کے معنی و مقصود کو سمجھا دینا، یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ تو اس کتاب کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں اس کی روشنی میں ایک ایسا طریقہ زندگی اس انسانیت کے حوالے کیا گیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی شافی ہے۔ قیامت آ جائے گی لیکن انشاءاللہ اہل ایمان کے سامنے اس دنیا میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا جس کے بارے میں انہیں سر پکڑ کے بیٹھنا پڑے کہ اب میں کیا کروں۔ اس لیے کہ جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو اس کائنات کا رب ہے،
جو ان انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اسی نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا ہے، اور اسی نے اپنے نبی کو اس کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ انسانیت کے حوالے وہ دین کر دیں جس کے لیے اعلان فرما دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس میں بہت سے ایسے احکام جو بتدریج نازل فرما گئے۔ جب بتدریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیجز میں، الگ الگ اسٹیجز میں نازل فرمائے۔ جیسے نماز کے احکام میں بھی تبدیلیاں ہوئیں، روزے کے احکام میں تبدیلیاں ہوئیں، وراثت کے احکام میں بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے ہمارے شیخ امیر محترم استاد مکرم سے جو میراث کے رکوع کو آپ نے سماعت فرمایا، اس میراث کی تقسیم کے پہلے رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس قرآن میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو مال چھوڑیں خیراً الوصیۃ للوالدین والاقربون، جو لوگ مال چھوڑیں ان کے ذمے ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن یہ آیت شریفہ جو ہے اس رکوع کے نازل ہونے کے بعد آیت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا وصیۃ لوارث، جو وارث ہونے والا اس کے لیے کسی وصیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی وصیت کر بھی دیتا ہے تو وہ کل عدم قرار دے دی جائے گی، اس کی کوئی ویلو نہیں رہے گی، جبکہ یہ آیت موجود ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ناسخ و منسوخ جو ہے یہ تفسیر قرآن میں، یعنی جو مفسرین ہوتے ہیں، جو مفسرین قرآن ہیں، جن کو اللہ نے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، اس ناسخ و منسوخ کے نازک ترین مسائل پر ان کی پوری نگاہ ہوتی تھی۔ ایک شخص کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا، وہ بیان فرما رہے تھے کوفہ میں، مسجد میں بیان فرما رہے تھے۔ جب ان کا بیان ختم ہو گیا تو آپ نے ان کو روکا، ادھر آ۔ امیر المومنین نے بلایا تھا، جی تجھ کو قرآن کی آیتوں کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو میں نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا خبردار، اس کے بعد اگر تو نے کبھی واز کہا تیری خیریت نہیں، تیری خیریت نہیں اگر اس کے بعد تو نے واز کہا۔ کوئی شخص قرآن کی تفسیر بیان کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہو۔ تو ہمارے مفسرین نے اس پر بڑی محنتیں کی ہیں۔ دیکھو اس میں ایک حکم، پہلی جو آیت شریفہ ہے اس میں زنا کی ابتدائی سزا کا تذکرہ۔ ابتدائی سزا، میں یہ لفظ ابتدائی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعد میں پھر خود ہی اسی آیت شریفہ میں جو رب نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، تو پھر سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا اللہ نے تجویز فرما دی۔ گویا اس سزا کے نافذ کرنے کے بعد اب یہ الفاظ، یہ سزا جو ہے یہ اب نافذ نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ، یہاں فاحشہ سے مراد زنا کی مرتکب ہوں، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اس میں ان پہ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ۔ یہ خیال رہے کہ شریعت اسلامی میں اکیلا گناہ ہے زنا، جس کی حد جاری کرنے کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس پر 2 سے زیادہ ہے۔ 2 گواہ پہ ساری سزائیں طے کر دی جاتی ہیں، کسی بھی جرم کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک گناہ ایسا ہے جس میں 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ قرآن نے 4 گواہ مقرر فرمائے۔ اس کے بعد ان 4 گواہوں کے لیے جو شرائط ہیں ذرا وہ آپ غور سے سنیے۔ فرمایا کہ اربعۃ منکم، وہ گواہ تم میں سے ہونا چاہیے، یعنی ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر ان گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، زنا کے معاملے میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ ان کا عقل ہونا ضروری ہے، ان کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہ، مسلمان، مرد، عاقل، بالغ، آزاد، غلام رہے گا تو اس کی بھی گواہی نہیں چلے گی۔ یہ 5 شرائط ہیں، اتنی کڑی شرط، اور یہ گواہی یا اللہ مجھے معاف فرمائے، آج کا معاشرہ جس انداز میں بات کرتا ہے نا وہ انداز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے معاملے میں
اسی گواہ کی گواہی قبول کی جائے گی جس نے اس فعل قبیح کو ہوتے ہوئے. حدیث شریف میں جو آپ نے مثال بیان فرمائی، جب آپ نے مثال بیان فرمائی تو یقینی بات ہے کہ یہ ضروری ہے کہ امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو اس حال میں دیکھا ہو. جو گواہی دینے والے 4 مسلمان بالغ آزاد مرد ہیں، انہوں نے اس حال میں دیکھا ہو اس گواہی دینے کے لیے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا جیسے سرمے دانی میں سلائی ہوتی ہے، یعنی واقعتاً اس فعل کے کرتے ہوئے جس نے دیکھا ہے. دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا، ایک بستر پہ دیکھا تھا، بے لباس دیکھا تھا، کچھ نہیں. اور پھر اس کے بعد حیرت کی بات ہے کہ اس زنا پر جو سزا سورہ نور میں مقرر فرمائی، اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. نہیں، پہلے اس کی دوسری آیت ہو جائے. فرمایا کہ ان عورتوں کو فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں روکے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ نے راستہ نکال دیا سورہ نور میں. اب اس آیت کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا. واللذان، اور وہ 2 لوگ، میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ وہ 2 لوگ، 2 مرد نہیں ترجمہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں انشاءاللہ آپ سے بہت، یہ آیت شریفہ جو ہے یہ ان آیتوں میں ہے جس کے بارے میں وہ غیر لوگ جو صرف قرآن شریف کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں وہ کیڑے نکال سکیں، عیب نکال سکیں اللہ کے کلام میں، اور ظالم جاہل وہ عیب نکالنے کے چکر میں، تو وہ اس آیت شریفہ کو بھی لیتے ہیں. اس لیے اس پر میں انشاءاللہ ایسی تشریح کرنے کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کے ذہن میں رکھیے گا. واللذان لفظ جو ہے نا، اصل میں یہ الذی کا تثنیہ ہے، اور الذی جو ہے یہ مذکر ہے. الذی جو ہے مذکر ہے، تو جب مذکر کا تثنیہ آئے گا تو اس کے معنی عام طور سے کیا ہوں گے؟ 2 مرد. الذی کا جب تثنیہ آئے گا تو اس کا مطلب 2 مرد ہوگا. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، اور اسی طرح کئی مفسرین نے اس آیت شریفہ کا یہ مفہوم بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد فعل قوم لوط ہے، کیونکہ واللذان کا لفظ ہے. 2 آدمی اگر ایسی حرکت کریں تو ان کے لیے جو سزا مقرر کی ہے کہ ان کو آر دلایا جائے، ان کو تکلیف پہنچایا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ کئی مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے. لیکن یہ واللذان جو ہے اس کی ایک اور تشریح ہے کہ یہ اصل میں الذی کے تثنیہ کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوئی. جیسے والدین جو ہے یہ لفظ مذکر ہے، والدین جو ہے یہ لفظ مذکر ہے، لیکن والدین کا مطلب ہوتا ہے والد اور والدہ. چونکہ ارشادات الہی میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مذکر کے صیغے کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ واللذان جو ہے کئی لوگوں نے اس کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تفسیر مظہری نے بھی اور کئی مفسرین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ فعل قوم لوط کے لیے 2 مرد جب یہ کبھی حرکت کریں. لیکن کئی مفسرین نے یہ اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد 2 مرد نہیں ہے، بلکہ یہ واللذان والدین کے وزن پر ہے. جیسے والدین میں ابا اور اماں ہیں، اسی طرح اس واللذان کے معنی بھی ایک عورت اور ایک آدمی ہے. اس لیے کہ زنا جو ہوگا وہ 2 لوگ ہوں گے نا، اسی لیے آپ کے خادم نے اس کا ترجمہ کیا وہ 2 لوگ، یعنی وہ ایک مرد اور ایک عورت. یہ بھی تفسیر، اور یہ دل کو لگتی ہے کہ حقیقت یہی ہے یأتینہا منکم، کہ وہ جب یہ ایسا کوئی گناہ کریں تو ان کو تکلیف دو، ان کو اذیت دو، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو ان کو نظر انداز کر دو. حضرت معرف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو بعد میں ہے، ابھی جو میں نے پڑھا یہ پہلے نازل ہوئی اور اوپر والی آیت بعد میں نازل ہوئی. کہ پہلے یہ تھا کہ یہ جرم جو کرنے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، تکلیف کیا پہنچائی جائے، یہ قاضی وقت کے اوپر ہوگا. پھر اس کے بعد یہ آیت شریفہ اوپر والی نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ جن لوگوں نے اس کو فعل قوم لوط لیا ہے
تو ان مفسرین نے وہ گناہ اتنا بھیانک گناہ ہے شریعت اسلامی میں. ایک حدیث شریف الترغیب والترہیب جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کرے، حالت حیض میں بیوی سے مباشرت حرام ہے، بتانا چاہیے نا، بتانا پڑے گا. حالت حیض میں بیوی سے مباشرت حرام ہے. یہ حدیث شریف دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کیا یا اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں صحبت کیا یا کسی کاہن نجومی کے پاس جا کر اس نے حال بتایا اور جو کچھ اس نے کہا اس بات کی تصدیق کی، سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا اس دین کا جو محمد الرسول اللہ پر اللہ نے نازل فرمایا. اتنا بھیانک گناہ ہے. اگر بیوی کے ساتھ یہ فعل اتنا زبردست گناہ ہے، گویا اس شخص نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا، تو فعل قوم لوط کا کیا ہوگا؟ فعل قوم لوط وہ بدترین گناہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب دور سے گورنر نے ایک واقعہ لکھا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ لوگ وہ فعل کرتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ صدیق اکبر نے حضرات صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ خطایا ہے، اس کو کیا جواب دیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. حالانکہ عام طور سے ایک بات یاد رکھیں کہ جلانا جو ہے نا یہ شریعت مطہرہ میں عام حالات میں منع ہے. یا کسی باریک کھٹمل مچھر کسی بھی جاندار کو جلانے کے لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کے سامنے فرما رہے ہیں، صحابہ کا ایک گروہ موجود ہے اور وہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں کہ بالکل صحیح کہا حضرت علی نے. اور پھر حضرت صدیق اکبر نے یہ لکھ کر بھیج دیا کہ اس کو زندہ جلا دو. تو یہ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا کے لیے فقہا نے متفقہ طور پر یہ کیا کہ اس دور کی جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے وہ اس شخص پر نافذ کی جائے گی جو فعل قوم لوط کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو اس سے حفاظت فرمائے. قوم لوط پر اللہ نے جو عذاب نازل فرمایا، مختلف عذابوں کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں. قوم لوط کے پہلے اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کتنے اقوام کے اوپر جو عذاب آئے اس کا سب کا تذکرہ قرآن میں. لیکن قوم لوط پر جو عذاب آئے وہ ایک عذاب نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کئی عذابوں کو اکٹھا کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ اس بدترین قبیح گناہ میں بھی شریک تھے، بلکہ اس گناہ کو شروع کرنے والے ہی وہ قوم لوط ہے. بہرحال اب اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے. اب آ جائے زنا کی سزا پر. سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے، 18واں پارہ. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کہ تم ان کے زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. فلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو یہ سزا دینے کے معاملے میں ذرا بھی ترس مت کھانا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو یہ کوڑے لگائے جائیں تو مسلمانوں کی ایک جماعت کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے. کتنے سارے احکام نازل فرمائے. زانی عورت زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. گواہ کا نصاب یہی ہوگا، یہ 4 گواہ ضروری ہوں گے ان پر حد جاری کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان پر کسی طرح کی مہربانی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کوئی ترس نہیں کھانا. اور سب سے بڑی بات
وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو جو سزا دی جائے اس میں مومنوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے۔ اسلام کی سزائیں کھلے عام دینے کا حکم ہے، اس لیے کہ سزا جو ہے ایک انسان پر سزا لاگو کی جائے گی اور سینکڑوں ہزاروں لوگ جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کے دل میں اس گناہ سے نفرت اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ اگر میں نے کبھی یہ حرکت کی تو میرا بھی یہی حشر ہے۔ اب ایک مزید بات سنیے، کتنے کوڑے بتائے؟ 100 کوڑے۔ اب اس کے بعد آگے اسی سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون۔ اور اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، فاجلدوہم 80 جلدہ، اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور پھر فلا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول مت کرو۔ یہ فاسق ہے۔ انداز فرمایا آپ نے، زنا کی سزا 100 کوڑے اور زنا کا الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے قرآن نے۔ 20 کوڑے کم ہیں، اگر 100 کوڑے میں کوئی مرے گا تو 80 میں بھی مر جائے گا، ادھیڑ دی جائے گی پیٹھ۔ اس کا معنی یہ کہ یہ وہ گناہ ہے کہ کسی پر الزام لگانے کے پہلے آدمی 1000 مرتبہ سوچے، 4 گواہ موجود ہیں، عینی شاہد موجود ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس گناہ کے بعد، اس لیے کہ یہ ایک ایسا الزام ہے کہ ایک انسان نہیں، ایک انسان کے پورے خاندان کو متاثر کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری بد زبانی، ہماری چرب زبانی، ہم کسی کے اخلاق کے اعتبار سے، کسی کے کردار کے اعتبار سے کوئی احتیاط کرنے کو تیار ہیں؟ جو زبان پہ آیا بول دیا۔ جس پر 80 کوڑے کی سزا قرآن نے مقرر کی ہے، اس کے بارے میں بھی عوام الناس میں وہ چرچے کا سبب بنایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ، بہت ہے۔ اب ایک بات مزید سنیے، یہ 100 کوڑے کی سزا جو ہے یہ ان مرد اور عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہوں۔ اب جو شادی شدہ مرد اور عورت یہ کام کریں ان کے لیے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ ان کو سنگسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے، اور اس رجم کی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ ناسخ و منسوخ والے مسئلے میں قرآن کی کچھ آیتیں اس طرح منسوخ کی گئیں کہ قرآن میں وہ آیت موجود ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، اور بعض وہ آیتیں ہیں جو سرے سے نازل ہونے کے بعد اللہ عز و جل نے اس آیت شریفہ کو اپنے نبی کی یادداشت سے ہی محو فرما دیا، اور اس کا حکم موجود ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ یہ خیال رہے، یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کہ رجم کی آیت قرآن میں نہیں ہے، پہلے کبھی یہ آیت نازل ہوئی تھی، پھر اللہ نے اس آیت کو اٹھا لیا، لیکن اس کا حکم موجود ہے، کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے لیے رجم کی سزا جاری فرمائی، اور دور صدیقی میں اس کو جاری کیا گیا۔ پورے خلفائے راشدین کے دور میں جس سے یہ جرم ہوا، اگر وہ شادی شدہ جوڑا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 4 گواہوں کی۔ لیکن یہ سب کون کرے گا؟ ایک قاضی صاحب کریں گے، شریعت اسلامی جہاں ہو وہ کریں گے، خود اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، یہ اپنا کام نہیں ہے، جہاں شریعت اسلامی ہو وہ قاضی کا کام ہے۔ آگے کی آیت شریفہ میں آگے فرمایا انما التوبۃ، مضمون بدلتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما۔ در حقیقت اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا، دیکھو لفظ جو آیا نا وہ اللہ، یہ لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ پر، اللہ کے ذمے ہے یہ۔ حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے کیا؟ یہ تو اس کا قریب، یہ خود اس نے یہ لفظ نازل فرمایا نا کہ اللہ نے گویا یہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے۔
لیکن کون سا توبہ قبول کرنے والا؟ فرمایا وہ لوگ یعملون السوء بالجہالہ، جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے۔ اب یہ دونوں لفظ جو ہے یہ بہت یعنی سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ نادانی سے کرتے ہیں؟ ایک سوال۔ ہم جو گناہ پر دلیر ہیں، ہم جب توبہ یعنی جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بھی گناہ معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے، اس کو بھی معاف فرما دے جو انجانے، دعا کرنا بھی چاہیے، لیکن امر واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم سے صادر ہونے والے گناہوں پر اگر ایک نگاہ ڈالی جائے تو یہ حقیقت کھل کر آتی ہے کہ اکثر و بیشتر گناہ ہم نے جان کر کیا، جان بوجھ کر کیا۔ تو کیا ہم پر یہ آیت شریفہ صادق آئے گی جس نے نادانی سے کیا ہے گناہ؟ ہم کو نہیں سمجھتا گناہ کس کو کہتے ہیں اور ثواب کس کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ 24 گھنٹے کی جو دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ایسے 24 گھنٹے میں سے جس میں سے ایک سیکنڈ جو زندگی کا چلا گیا، ہم پوری زمین بھر کے سونا خرچ کر کے بھی وہ سیکنڈ واپس نہیں لا سکتے۔ اس زندگی کا جو ہم گھنٹوں اپنا یہ وقت جو موبائل پر ضائع کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں، کیا ہم کو معلوم نہیں کہ وقت کا ضائع کرنا گناہ ہے؟ نہیں معلوم ہم کو؟ کس کو نہیں معلوم؟ امت کا 90% وہ طبقہ جس نے نماز سے اپنی معاذ اللہ چھٹی کر لی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز کا ترک حرام ہے۔ اور ترک صلاۃ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر ارشاد فرمایا۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امت مسلمہ کو یہ حدیث شریف ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے سنائی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی امت کا 90% طبقہ جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ تو کیا ہم گناہ جو کرتے ہیں وہ نادانی سے کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اور دوسری بات، قریب میں توبہ یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آثار صحابہ اور مختلف تفسیروں کا عطر انشاءاللہ آپ کا خادم عرض کرتا ہے۔ حضرات صحابہ، پورے حضرات صحابہ اس پر متفق ہیں کہ جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے، وہ یہ جانتے ہوئے اس گناہ کو کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ جانتے ہوئے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فلاں اور فلاں عذاب ہے، فلاں اور فلاں اس کی سزا جانتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی زہر کو زہر جانتے ہوئے ابھی وقتی طور پہ اس کے کھانے میں بڑا مزہ آئے گا یہ سوچ کر کھا لے، زہر کو زہر جانتے ہوئے کھاتا ہے، مگر وقتی طور پر اس کی نگاہ سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ میری موت کی شکل میں نکلے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہر گنہگار جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی لذتوں سے وقتی طور پر اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کا عذاب اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ سارے کے سارے گناہ جو کیے جائیں گے زمین پر اہل ایمان کے ذریعے، وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ جہالت میں ہی شمار کیے جائیں گے، کہ سارے گناہ جو کیے گئے وہ نادانی سے کیے گئے۔ یعنی یہ لفظ نادانی کی شرط جو ہے ہم سب پر الحمدللہ لاگو ہوتی ہے۔ ہر چند کے ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ہم کو جو لذت لینے کی عادت ہے اس کی وجہ سے ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ بھی بہرحال سارے صحابہ اور سارے فقہا اور محدثین اس پر متفق ہیں کہ سب گناہ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہ بہرحال نادانی سے کرتا ہے، ہر چند کے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ اب اس کی بعد پھر توبہ جلدی سے کر لے، تو یہاں تو عمر گزر گئی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، آپ نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر غرغرۂ موت نہ آ جائے۔ یہ غرغرۂ موت کس کو کہتے ہیں؟ غرغرۂ موت اس کو کہتے ہیں
جو نزا کی کیفیت ہوتی ہے، جب آدمی کے جسم سے روح کھینچی جاتی ہے تو وہ جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے خرخراہٹ کی، اس کو غرغرہ موت کہا جاتا ہے۔ اور یہ غرغرہ موت کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر یہ دنیا اوجھل ہو جائے، یہ دنیا ابھی جو دکھائی دے رہی ہے نا، جس دنیا میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، یہ دنیا انما الحیات الدنیا الا متاع وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، اور جب یہ دھوکہ جو ہے وہ ہماری نگاہ سے ہٹ جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، موت آتی ہے جاگ جاتے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں، موت آتی ہے جاگ جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ دنیا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے اور آخرت ہم پر آشکارا ہو جاتی ہے، فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، آخرت کے مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں، اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ تو غرغرہ موت کیا ہے؟ وہ آخری گھڑی جب یہ دنیا ہم سے رخصت ہو کر، ہمارا جسم اسی زمین پر رہتا ہے، اسی دنیا میں رہتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، دنیا کو چھپا دیتے ہیں اور آخرت کو ہم پر آشکارا کر دیتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب جس کو قرآن نے کہا، وہ ساری غیب کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے بغیر دیکھے ایمان لایا، فرشتہ روح کو قبض کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ گویا یہ قریب کا لفظ جو ہے ثم یتوبون من قریب، اس قریب سے مراد پوری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کے لیے پوری زندگی کو قریب فرمایا ہے۔ اپنی موت کے پہلے جب بھی وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایسا قبول کرنے والا، ایسا اللہ۔ اب ایک نیا مسئلہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، توبہ کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا شریعت اسلامی، جیسے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ توبہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ توبہ کرنا پوری امت کے نزدیک توبہ کرنا فرض ہے۔ فرض کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ کرو۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اس آیت کی روشنی میں توبہ کرنا پوری امت مسلمہ پہ فرض ہے۔ یہ توبہ کا جو پروویژن ہے اسلام میں میرے بھائیوں، کیا آج ایسا لگتا ہے اسی ایک آیت پر کچھ مزید بات عرض کروں۔ توبہ زندگی کی آخری گھڑی کے پہلے کر لے تو توبہ قبول۔ سارے گناہ جو کیے گئے وہ سارے کے سارے گناہ نادانی اور جہالت سے ہی کیے گئے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے پہلے کیا تھا؟ وہ گنہگار تھا۔ دیکھو لفظ توبہ جو اس کے معنی سن، توبہ کا مطلب ہوتا پلٹنا، لغت کے اعتبار سے توبہ کا مطلب ہوتا پلٹنا اور رجوع کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرنا۔ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں معنی کے اعتبار سے۔ ہم ایک ساتھ توبہ استغفار بولتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن دونوں کا لغت کے اعتبار سے معنی، استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی مغفرت چاہنا، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، کسی طرف پلٹنا۔ گناہ کرتا ہی آدمی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ کب کرتا ہے؟ جب اللہ کے حکم کو پیٹھ دکھا دیتا ہے، دوبارہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور قرآن شریف کی ایک آیت شریف ہے جس میں دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود، تم اپنے رب سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ، اسی کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے احکام کو جو تم نے پیٹھ دکھایا ہے
اپنا رخ اس کے احکام کی طرف کر لو. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا رحم فرمانے والا، بڑا پیار کرنے والا ہے. ایک بار تم توبہ کر کے تو دیکھو، ایک بار پلٹ کے تو دیکھو، وہ تمہیں آواز دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت کا انداز بیان دیکھو. قل یا عبادی الذین اسرفوا، رب کائنات چاہتے تو قل نہ بھی فرماتے. یہاں پر یا عبادی الذین اسرفوا سے بھی آیت شروع ہوتی تو معنی وہی تھے، لیکن فرمایا کس سے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے. یعنی اس گنہگار بندے کے لیے پہلی فضیلت یہ ملی کہ اس کے پاس جو سندیشہ آ رہا ہے، جو خبر آ رہی ہے، جو پیغام آ رہا ہے، وہ پیغام لانے والی وہ ذات ہے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام، اس کے ذریعے پیغام آ رہا ہے. اور پھر یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اپنے آپ پر زیادتی کر کے. کیا کریم مولا ہے، بندے نے گناہ کیا، اس کے بعد مجھ کو فرما رہے یا عبادی، اے میرے بندو تم نے گناہ کیا، یہ تمہارا کام تھا، لیکن میری رحمتیں ایسی ہیں کہ میں نے تم کو اپنی بندگی کے حدود سے باہر نہیں کیا. تم نے گناہ نہیں کیا ہوتا تو بھی میرے ہو، تم نے گناہ کیا اس کے بعد بھی بندے تو میرے ہی ہو. میرے سوا کہاں کوئی رب ہے، میرے سوا کہاں کوئی گناہوں کا توبہ قبول کرنے والا ہے. میرے بندو اس کے بعد بھی تم میرے بندے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ابن ماجہ حدیث شریف کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے. کیا لفظ ہے اس حدیث شریف کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ. اتنا لفظ تو آپ بھی یاد کر دو، لفظ تو ہے یار. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. التائب حبیب اللہ، توبہ کیسے کرے گا؟ گناہ سے نا. گناہ کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو راندے درگاہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول فرمان التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے. اس توبہ نے اس کو اللہ کا محبوب بنا دیا. پھر مزید آگے ارشاد فرمایا والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگلی حدیث شریف، دوسری حدیث شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کسی گناہ پہ توبہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہو وہ کتنی جگہ بنتا ہے معلوم ہے. سب سے پہلے تو ہمارا زمین کا وہ حصہ جہاں گناہ کیا گیا ہو وہ زمین کا حصہ اس کو جذب کر لیتا ہے، وہ اس پہ گواہ بنے گا. پھر وہ فرشتے جس کے آزو بازو کرامن کاتبین جن کو قرآن نے کہا معزز لکھنے والے، وہ فرشتے نے اپنے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جو محفوظ کر دیا گیا. پھر اس کے وہ اعضاء جس کے ذریعے گناہ کرتا ہے وہ اعضاء اس پر گواہ ہوں گے. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. ابھی اگر اس کو پڑھے تو ذرا وقت زیادہ ہو جائے گا. یہ سب قرآن کی آیتوں کے ترجمے کے طور پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جب بندہ کسی گناہ پہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں.
اس کے اعضا جو اس پر گواہ ہو سکتے تھے ان کو بھلا دیتے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جس پر وہ گناہ کیا گیا تھا اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، کہ جس نے گناہ سے توبہ کیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس گناہ کو وہ سارے ریکارڈ جہاں یہ گناہ پر جو گناہ ریکارڈ کر لیے گئے تھے ان سارے ریکارڈ سے رب کائنات اس کو محو فرما دیتے ہیں، گویا اس آدمی نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، آج کے درس کا یہ خاص مضمون اپنے آپ پر اپنے گناہوں سے توبہ کو لازم کر لوں، اس لیے کہ آپ کے خادم نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی روشنی میں توبہ کرنا فرض ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، جن کی برکت سے ابو بکر صدیق ہیں، جن کی وجہ سے کوئی عمر فاروق ہے، جس کی وجہ سے صحابہ ہیں، جس کی برکت سے اولیاء ہیں، جس کی برکت سے ایمان والے ہیں، اس ذات کا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب سے دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا میں اپنے رب سے دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ وہ ذات جو انبیاء کا سردار، جو شفیع المذنبین، شافع محشر، اور اس کے ساتھ ہی مقام محمود پر فائز کیے جانے والی ذات، وہ فرماتے ہیں میں دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ ان کی امت کو کتنی مرتبہ استغفار کریں؟ کبھی یاد آتا ہے؟ میرے بھائیو، میرا معروضہ یہ ہے کہ جس طرح ذکر اللہ میں استغفار خود بھی ذکر اللہ ہے، جہاں اللہ کا نام آئے وہ خود کا سب ذکر اللہ ہے۔ ہم نے کہا استغفر اللہ، اس میں حضرت حق کا اسم مبارک اللہ، اس میں ذات آیا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو ہمارے ذکر میں جہاں تلاوت قرآن ہو، جہاں ہمارے ذکر میں پہلے اور تیسرے کلمے کا ورد ہو، جہاں ہمارے روزانہ کے ذکر میں درود شریف کی کثرت ہو، اس کے ساتھ ہی استغفار کی بھی کثرت اپنے ذمے کر لیں، اس لیے کہ گناہ موقع نہیں ہے، ورنہ ایک ہی آیت پہ درس ہو جائے گا، لوگ بڑی لمبا درس کیسا ہوتا ہے۔ آگے چلیں، آگے کی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ جب نزول قرآن ہوا اس عورت کا کیا حال تھا؟ باپ مر گیا نا، تو اس کا جو سوتیلا بیٹا تھا وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی اپنے وراثت میں گن لیتا تھا۔ یہ بھی ایک مال ہے، یہ ابا کا چھوڑا ہوا مال ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، سوتیلی ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہ حال تھا۔ فرمایا ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی یہ کہ تم انہیں روکو اس لیے تاکہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے ان سے واپس لے سکو، سوائے یہ کہ ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ، دیکھو یہ آیت کا ٹکڑا ہے، عاشروہن بالمعروف۔ ایک تو عورتوں پر زبردستی تمہاری ملکیت نہیں قائم ہوتی، عورت جو ہے وہ مختلف اس کے رشتے ہیں، وہ کبھی ماں ہے، وہ کبھی بیوی ہے، وہ کبھی بیٹی ہے، وہ کبھی بہن ہے، وہ کبھی خالہ ہے، وہ کبھی پھوپھی ہے، یہ مختلف رشتے ہیں، یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بطور خاص بیویوں کے ساتھ فرمایا ان کے ساتھ زندگی بسر کرو معروف طریقے پر۔ یہ معروف لفظ جو ہے عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی اتنے وسیع ہیں۔ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے ویل نون، سب جانتے ہیں، جیسے کرنسی، نوٹ کو کون نہیں پہچانتا؟ نوٹ کو کون نہیں پہچانتا؟ سب جانتے ہیں یہ نوٹ ہے۔ ارے آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، ان کو نوٹ دکھا تو وہ بھی ہاتھ بڑھا کے لے لیتے بیٹھے، سب جانتے ہیں یہ کرنسی ہے۔ تو جیسے کرنسی کو سب جانتے ہیں نا، اسی کو معروف کہا جاتا ہے۔
اب کوئی اندھا آدمی رہے اس کے سوا ہر آدمی جانتا ہے یہ کرنسی، تو معروف اس کو کہتے ہیں جس کو ہر صاحب عقل آدمی جانتا ہے۔ ایک لفظ ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی گزارو۔ معروف طریقہ شریف، شرفا، سمجھدار، دیندار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کل حساب دینا ہے، یہ لوگ اپنی بیویوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جس نبی کی امت میں اللہ نے تم کو پیدا فرمایا، اس نبی کی ذات عالی کو دیکھو، اس نے اپنی 9 ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح زندگی گزارا ہے، اور اس کا وہ ارشاد جس میں آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ لیکن ہماری علم دین سے دوری کی وجہ سے باقی علوم تو ہمارے پاس یعنی باقاعدہ ایسی ڈگریاں ہیں کہ کلو سے بیچی جا سکتی ہیں، وہ سارے علوم ہمارے پاس اس کا ذخیرہ موجود ہے جو قبر کے دہانے پہ جا کر ختم ہو جائیں گے، اور وہ علم جو قبر کے اندر جا کر اور ہمارے ساتھ جنت تک جانے والا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ وہ جو سب کرتے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں، نماز بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی دیکھ کے رکھ رہے ہیں، جو معاشرہ کر رہا ہے میرے بھائیوں، ہر آدمی انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، اور کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرو، علم دین کو عام کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی قدر کرو، علماء سے ان سے اللہ کا وہ دین جو اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم فرمایا ہے اس کا آخری درجہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کئی بار میں نے عرض کیا ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارا جب حساب و کتاب ہوگا حشر کے میدان میں، ظاہر ہے کہ کچھ وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخل، اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ عمر ذقن الجنت بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے بھی جنت دے دے تو کون آپ سے پوچھنے والا ہے کہ اتنے کالے کرتوت والے کو آپ نے کیوں معاف فرما دیا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حشر و حساب ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اس حساب کی گھڑی میں رشتہ داریوں کے اعتبار سے ہمارا سب سے زیادہ جو معاملہ ہوگا وہ ہمارے والدین کے ساتھ ہوگا اور ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہم نے ان کے حقوق کتنے ادا کیے، اور اس کے معاملے میں اللہ مجھے معاف فرمائے، اب تو جدید علوم نے، حضرت ہمارے تشریف رکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جلسہ تھا وہاں مالیگاؤں میں، وہاں بلایا گیا تھا ہم لوگوں کو، حضرت کو اصل میں بلایا گیا تھا، میں بھی ساتھ میں چلا گیا، وہ درس قرآن کا اختتام تھا، پورے مالیگاؤں کے علماء جتنے جید علماء ہیں سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر اس وقت وہاں جو اناؤنسر تھے انہوں نے کہا نام لے کر ہم لوگوں کا، حضرت کا بھی نام میرا بھی نام، کہ میں آپ کو یہ اطلاع کروں یہ جو ہمارا شہر ہے مالیگاؤں یہ علم دین کے لیے مشہور ہے، مدارس کے لیے مشہور ہے، فلاں کے لیے مشہور ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شہر طلاق کی شرح کے لیے بھی پورے ملک میں مشہور ہے، جتنی طلاق یہاں ہوتی کہیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جہاں اتنے مدارس، اتنے علماء، قریب قریب ہر گھر میں ایک عالمہ ملے گی، ہر گھر میں ایک عالم، اس کے بعد یہ حال کیوں ہے؟ سوچنے جیسی بات ہے میرے بھائیوں۔ بیویوں کے بارے میں حسن سلوک کے معاملے میں بالخصوص وہ نوجوان جن کے ماں باپ کو بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حیات رکھا ہے اور ان کو اللہ نے بال بچوں سے بھی نوازا ہے، یہ زندگی کا وقفہ جو ہے کسی بھی حدیث شریف میں یا فقہ کے مسئلے میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آدمی کے نکاح کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا حق کم ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، ان کا حق جوں کا توں موجود ہوتا ہے، لیکن آنے والی بیوی اپنے حقوق لے کر آتی ہے۔
آنے والی بیوی اپنے حقوق لے کر آتی ہے. نکاح جو ہے یہ ذمہ داریوں کو بڑھانے والی چیز ہے. اس وقت تک جب تک اللہ نے ان ماں باپ کو محفوظ رکھا ہے، حیات رکھا ہے، وہ ماں باپ جن کی طرف محبت سے دیکھنا ایک حج مبرور کا ثواب دینے والا عبادت ہے، جب تک اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اس وقت تک عام طور سے نوجوان کے لیے بہت یعنی احتیاط کی زندگی گزارنے کا موقع ہوتا ہے، جہاں بیوی کے حقوق پامال نہ ہونے پائیں اور ماں باپ کے حقوق مجروح نہ ہونے پائیں. بیوی کے حقوق پامال نہ ہونے پائیں اور ماں باپ کے حقوق مجروح نہ ہونے پائیں. اس طرح سے زندگی گزارنا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس بیوی کے آنے کے بعد بھی اگر اس بیوی کی جنت شوہر کے ساتھ ہے تو شوہر جو ہے اس کی جنت اس کے ماں باپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس کے نکاح کے بعد اس حدیث شریف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت خیال عاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر زندگی گزارو. فإن کرہتموہن، اور پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں تمہارے لیے کوئی خیر کثیر رکھا ہو. غیب کون جانتا ہے؟ دیکھو بیویاں ناپسند ہو نا تو اس وقت میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ذرا خود کا خیال کر لو کہ تم خود اللہ کے کتنے پسندیدہ بن رہے ہو. یہ بھی تو خیال کر لو کہ تمہاری عادتیں کتنی پسندیدہ ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں. صورت شکل وہ زمانہ گیا جب بیچارے ہمارے بچپن میں جب ہم لوگوں کی شادی ودی کا وقت تھا تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ لڑکیاں اور لڑکے بھی ماشاءاللہ جہاں بزرگوں نے شادی طے کر دیا وہاں ہو جاتی تھی. کوئی کسی کو دیکھتا اکتا نہیں تھا پہلے، بالکل نہیں. ہمارے بچپن میں یعنی ہماری شادی کی بھی جب عمر تھی یعنی آج سے 50 سال پہلے. اور اب تو ایسا ہے کہ بس اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. میرے بھائیو، یہ کوئی چیز کسی بھی انسان میں ناپسند ہو، بیوی بھی اور کوئی اور چیز، لیکن اس ناپسندیدہ حالات میں اللہ نے کیا خیر رکھا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. بیوی کی کیا سب کی سب عادتیں ناپسندیدہ ہوں گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. کوئی چیز ناپسندیدہ ہوگی. تو میں نے عرض کیا اس وقت اپنے آپ پر نگاہ ڈالے کہ میں خود اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہوں. اپنی عادتوں کو دیکھے اور پھر رب تعالیٰ فرما رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو، اس کی فلانی عادت اچھی نہیں ہے، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو. تمہاری نسل اسی سے چلنے والی ہے نا، اسی کی نسل سے اللہ تعالیٰ تمہاری خاندان میں تمہاری نسل میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ پیدا فرما دے جس سے دین کی ایسی خدمت لے لے جو تیرے لیے اور تیری نسلوں کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیا جانتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سب اللہ جانتے ہیں، تم کو کیا معلوم؟ تم تو کچھ نہیں جانتے، تم کو تو خالی حاضر موجود، جو سامنے وہی موجود وہی دکھائی پڑتا ہے. اب آگے کی آیت شریفہ میں اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے کا ہو تو اگر جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے ان سے واپس نہیں لینا، بلکہ فرمایا آتے تم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر ان کو تم نے پورا خزانے کا ڈھیر بھی دے دیا تو واپس نہیں لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عورتیں مہر کا بہت مطالبہ کر رہی ہیں. مہر جو ہے اس کے احکام ابھی بعد میں آنے والے ہیں، انشاءاللہ اس وقت عرض کریں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ دیکھا کہ مہر کا بہت مطالبہ کر رہی ہیں عورتیں. تو حضرت نے ایک خطبے میں ایک دن فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں مہر کو مقرر کر دیتے ہیں، مہر کو ایک حد مقرر کر دیتے ہیں، اس سے آگے عورتیں مہر طلب نہ کریں تاکہ لوگوں کے لیے نکاح کرنا آسان ہو. حضرت عمر نے کہہ دیا. باہر نکلے، ایک خاتون نے دیکھا، اے عمر، وہ دور تھا عمر، یہ مہر کے اوپر جو تم نے حد مقرر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر کوئی حد مقرر نہیں کی تم نے اس پر حد مقرر کر دی. عمر، حضرت عمر کا رنگ بدل گیا. پھر وہ خاتون یعنی اس وقت کی خواتین جو تھی وہ کیسی تھی اس کا انداز فرمائیں. اس آیت شریفہ کو پڑھا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. عمر، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی کسی بیوی کو خزانے کا ڈھیر بھی دے دو تو اس سے واپس مت لینا،
گویا رب کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ اگر بیوی قنطار کا قنطار بھی اپنی مہر میں مانگے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، جس پر اللہ نے اور اس کے رسول نے روکنے لگے، تو کون ہوتا ہے روک لگانے والا؟ کہتے عمر فوراً رجوع فرماتے ہیں، عمر نے غلط کر دیا، عمر سے بھول ہو گئی، جس پر اللہ نے حد مقرر نہیں کی، جس پر رسول نے حد مقرر نہیں کی، عمر نے کیسے مقرر کر دی، میں اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں۔ یہ ہے ایمان حضرات صحابہ کا میرے محترم۔ وہ عمر جو آدھی دنیا کا حکمراں تھا، اس کو ایک عورت روک کے کہہ دے عمر تو نے یہ کیسے کیا، اور اس عورت کے کہنے پر عمر اپنے فیصلے کو بدل لیں، واپس لے لیں، یہ ماحول تھا عہد صحابہ۔ اور انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض بدنصیب ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا درس کا بالکل آخری وقت کہ تم کیسے ان سے کوئی چیز واپس لے سکتے ہو، وقد افضا بعضکم الی بعض۔ یہ افضا جو ہے اس کا ایک ترجمہ، ایک لفظی ترجمہ، جب کہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، لفظی ترجمہ ہوگا۔ پھر علماء نے اس کا ترجمہ کیا جب تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اس طرح ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے بہت گاڑھا اقرار لیا ہے۔ نکاح جو ہے، نکاح وہ اصل میں ایک اقرار ہوتا ہے، نکاح جو ہے ایک اقرار ہوتا ہے، اور یہ اقرار جو ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے اس اقرار میں اس عورت کے سارے حقوق کی ادائیگی خود بخود اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو رب نے فرمایا جن خواتین سے تم نے فائدہ بھی اٹھایا، لطف اندوز بھی ہوئے، اور انہوں نے تم سے گاڑھا اقرار لیا، ان سے تم کوئی چیز کیسے واپس؟ یہ پہلی بات تو طلاق خود اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کبھی اس کی نوبت آ ہی جائے تو عورت کی دی ہوئی چیز کو واپس لینا یہ شریعت مطہرہ میں انتہائی قبیح اور انتہائی مکروہ اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم لوگ ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا تحفہ دیتے رہتے ہیں، بھئی کسی نے کسی کو پین دے دیا، کسی یہی سب دیتے ہیں نا۔ اب تو ہمارے ہاں تحفہ وغیرہ دینے کا دور ختم ہو گیا، اب تحفہ خالی جہیز کے نام پہ رہ گیا ہے، جس جہیز کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں اس کو تحفے کے نام پہ دے رہے ہیں۔ اب باقی تحفہ جو ہے آپ نے حدیث شریف میں فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ سے محبت بڑھتی۔ میں کسی سے ملنے جا رہا ہے، ارے یار گلوکوز بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کے چلا جا بابا، بھئی حضرت آپ کو ہدیہ ہے۔ آدمی نے ہدیے میں کیا دیا وہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی نیت اور ارادہ دیکھا جاتا ہے، بیچارہ ہدیہ لایا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے تو پھر کیا دیکھنا ہے۔ بہرحال آپ بتائیے کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ دیا اور خدا نہ خواستہ ہمارا اس سے تعلق خراب ہو گیا تو اسے واپس مانگتے ہیں، میرا پین دے، میرا جھگڑا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے بڑھ کے ہلکٹ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ معمولی تحفے جو ایک دوسرے کو وقتی طور پہ دیے جاتے ہیں، اگر وہ ناقابل واپسی ہیں تو وہ بیوی جو تیرا آدھا دین تھی اس کے ساتھ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ناچاکی ہو جائے تو اس سے دی ہوئی چیز کیسے واپس لی جا سکتی ہے۔ اب آج کے رکوع کی آخری آیت، ویسے یہ آیت جو ہے اس کے بعد اگلا رکوع جو آ رہا ہے انشاءاللہ، اگلا رکوع جو ہوگا وہ بھی جیسے میراث کا رکوع بالکل الگ تھا، ویسے اگلا رکوع بھی حرام رشتوں کا رکوع ہے جو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے کہ کون کون سے رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں، اور اس کی روشنی میں کچھ مزید باتیں انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ آج کی آخری آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں نزول قرآن کے دور میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو سے بھی استغفر اللہ معاذ اللہ نکاح کر لیتا تھا۔ دور تھا جو ہوتا تھا بھئی لڑکی کو دفن کر دیتے تھے تو اس سے بڑھ کر اور کیا کریں گے وہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا اس کا ترجمہ آپ کا خادم اس لیے کر رہا ہے کہ باپ، پھر جب باپ کہا جائے تو اس کے اوپر کا بھی رشتہ سب، جسی طرح ماں کہا جائے تو ماں کے بھی سارے اوپر کے رشتہ دار اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو الا ما قد سلف، سوائے وہ جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ، بڑی بے حیائی
اور بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے وسع سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنی کتاب کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔